وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، پھر اس کے بعد جب ہمیں اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اپنی طرف سے، مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ چکی ہوتی ہے، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو وہ پھر اترانا شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میرا کوئی خیال نہیں ہے کہ کوئی قیامت قائم ہوگی۔ یہ ضروری نہیں وہ کہہ بھی رہا ہو، زبان حال سے بھی کہہ رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں بیسیکلی وہ تو یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں نا کہ آخرت کوئی نہیں ہے، ورنہ جسے یہ یقین ہو کہ آخرت ہے تو وہ اپنے یتیم بھتیجوں کا یا بھانجوں کا یا بھانجیوں کا بھتیجیوں کا مال ہڑپ کر سکتا ہے، جسے یہ پتا ہو میں نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد یہ مال جو سورۃ النساء میں ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، جسے یہ یقین ہو تو وہ کبھی یہ کر سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل، کبھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَلَئِن رُجِعْتُ، اور اگر میں اللہ کے پاس چلا بھی گیا، اِلَىٰ رَبِّی، اپنے رب کے پاس، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو وہاں بھی میرے لیے اکرام ہی ہوگا۔ وہ کہے گا ادھر بھی تو دیکھے نا اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے، ادھر بھی آخرت میری ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ایسے ناشکروں کو ہم ضرور بتا دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے دنیا میں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ایسے لوگوں کو ہم گاڑا عذاب دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دوویں جہاں نہیں مٹھے باؤ، دوویں جہاں نہیں مٹھے ہو سکتے۔ مٹھی میں اگر یہ جان لیا پھر آخرت تو چھوٹ جائے گی، دنیا میں آپ کو وہ ساری تکلیفیں گزارنی پڑیں گی، پھر آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں ہوں گی۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم احسان فرماتے ہیں انسان پر تو وہ روگردانی کر لیتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے ہم سے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور لمبی چوڑی وہ دعائیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں جب ان کے اوپر تکلیف آتی ہے تو تسبیح انہوں نے ہاتھ میں پکڑ لی ہوتی ہے، مسجد کے چکر شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے چکر ان کو چڑھتے ہیں کہ جو بیچارے سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے سامنے اپنے آپ کو نیچا فیل کر رہے ہوتے ہیں، یار تو پتہ نہیں کو کیڑا کو مسئلہ ہو گیا ہے اور کتنا ہے، مطلب اس کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، اور جیسے ہی ان کا معاملہ سیدھا ہوتا ہے دوبارہ مسجد کا رخ نہیں کرتے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، اے منکرو تم مجھے بتاؤ اگر یہ قرآن جو اللہ کی طرف سے ہو، ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، اور پھر تم نے اس کا کفر کیا، اگر اس کو ایک لمحے کے لیے فرض ہی کر لو کہ تمہارا ایمان تو نہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے فرض کر لو کہ اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کیا، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اس اختلاف میں اس حد تک شکی ہو جائے کہ اس کے اوپر ایمان نہ لے کر آئے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 53، اس پہ میں فی البدی 2 گھنٹے بھی بول سکتا ہوں، بڑی مشہور آیت ہے۔ ان قریب ہم اپنے منکرین کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں اس آفاق میں، زمین و آسمان میں، وفی انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پہ یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے۔ ان قریب ہم زمین و آسمان میں اور ان کی اپنی جانوں میں ایسی نشانیاں ان کافروں کو دکھا دیں گے، یہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا وجود برحق ہے۔ اور آج سائنٹیفک فیلڈ نے جس لیول تک ترقی کی ہے، اسٹرونومی کی فیلڈ میں، ایمبریولوجی کی فیلڈ میں، جیولوجی کی فیلڈ میں، واقعی اس ایک سپریم بینگ کو، سپر نیچرل ایجنسی کو، کریٹر آف دا یونیورس کو ماننے کے لیے لوگ تیار ہو گئے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنا کمپلیکس ڈیزائن کس طرح خود بخود بن گیا۔ اولم یکفی بربک، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے، انہ علی کل شیء شہید، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا، ایک اللہ کی کوالٹی ہے۔ ایک تو ہے کہ اللہ کریٹر آف دا یونیورس ہے، ایک یہ کتنی بڑی کوالٹی ہے کہ کائنات بنا کے چھوڑ نہیں دی ہوئی ہے، بلکہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ اس کے اوپر کبھی غور کریں، دنیا میں انسان بھی کئی ایک چیزیں مکان میں رکھ کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کروڑا کروڑ مخلوقات پیدا کی، ملینز آف سپیسیز پیدا کی، ہر سپیشیز آگے اربوں کی تعداد میں، اور ہر چیز کے اوپر اللہ کی نظر ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ کوئی درخت کا پتا نہ خشکی میں نہ تری میں نہیں گرتا مگر اللہ کے علم سے، اور زمین کی گہرائی میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا مگر اللہ کے علم سے۔ اور پھر فرمایا یہ علم اتنا کامل ہے کہ ہم نے یہ ہونے سے پہلے ہی اپنے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے کہ ایسے سے ہوگا۔ یعنی انسان امیجنیشن سے بیونڈ ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف چیزوں کو پیدا کیا بلکہ ہر ایک چیز کے اوپر نگاہ بھی رکھی ہوئی ہے، بنا کے چھوڑ نہیں دی ہوئی ہیں وہ چیزیں۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ ہو جاؤ لوگ شک میں مبتلا ہیں اپنے رب سے ملنے کے بارے میں۔ الا انہ بکل شیء محیط، جبکہ اللہ تعالیٰ اس حال میں ہے کہ وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے اور وہ کہے کہ وہ بلی غائب کر لے گا، بلی وہیں موجود ہے۔ قیامت کا دن اور جواب دہی وہ آپ کے سامنے موجود ہے، لاکھ کوئی آنکھیں بند کرے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ لوگ اللہ کی ملاقات کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ کی ملاقات لوگ اس لیے بھولے ہوئے ہیں کہ ہر شخص اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اگر میں اپنی مرضی کی زندگی نہ گزارنا چاہوں پھر تو خدا میری ضرورت ہے، اور اگر میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہوں اس دنیا کے اندر تو سب سے پہلے مجھے اللہ سے جان چھڑانی پڑے گی، کیونکہ وہ تو مجھے اپنی زندگی مرضی کی نہیں گزارنے دے گا، وہ تو کہے گا میری مرضی کی زندگی۔ یہ خواہش انسان کی انشاءاللہ پوری ہوگی لیکن جنت میں، اس دنیا میں نہیں پوری ہو سکتی۔ اس دنیا میں جو اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا وہ آخرت اپنی مرضی کی گزارے گا، اور جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا پھر آخرت میں اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔